23ویں پارے کے خلاصے میں سب سے پہلے آتی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی ابتدا 22ویں پارے کے انتہا پر ہو چکی تھی اور اسے قصداً 23ویں پارے کے خلاصے میں شامل کیا گیا تاکہ ایک ساتھ پوری سورہ کو سمجھایا جائے۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگر اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کی گفتگو کا کچھ حصہ 23ویں پارے کی شروعات میں آیا ہے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب اس پر حملہ ور ہو گئے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ یاسین میں اہم مضامین آئے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، لیل و نہار، شمس و قمر یعنی رات اور دن اور سورج اور چاند کے بارے میں ذکر ہے۔ تیسرا، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے میں بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ پاک جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معاملات کی ادائیگی اور خرید فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی بھی روح زندہ نہیں رہے گی۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جاگ اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین، متقین، ایمان والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو نیک بندوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کے جسم کے حصے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعث بعد الموت یعنی موت کی بعد کی زندگی کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت کریمہ میں کہا جاتا ہے کن فیکون۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت و تسبیح و تحمید
یعنی اللہ کی تسبیح پڑھنے میں اور اللہ کی تعریف کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملأ الاعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب یعنی ستارے ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات مرنے کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے گمراہی کا سبب دینے کا الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کی باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ صورت جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی ہم کو سناتی ہے۔ جنتی جب آپس میں بات کریں گے اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ہم سے زندگی بھر کا اعمال کا حساب لیا جائے اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو وہ اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا اور اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہی ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ہے جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے، انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ دوسرے مرحلے میں ذبح و فدا والا مشہور واقعہ بیان ہوا ہے۔ باوجود یہ کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت پہ مذکور نہیں۔ لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے سب سے زیادہ بڑی ابتلا تھی، سب سے بڑی آزمائش تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا، وہ بھی راضی ہو گیا۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں یعنی سیریا میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بعلبک نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ آج کے دور میں اس شہر کا نام دمسکس ہے، اس کے مغربی سمت میں ملتے ہیں اس کے آثار آج بھی۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن یعنی جارڈن کی طرف
صدوم والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصے کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآنی معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس سورت کے اہم مضامین میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے لیے، پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد امم سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب، جھٹلانے اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہر گئے۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے، دوسری طرف داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے تھے، آدھی شب سوتے تھے اور آدھی شب عبادت کرتے تھے، وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز، جادو طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تھے پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس ثروت و غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و قارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر کا اصل موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔
بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں، یعنی دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں۔ اگلی آیات میں انداز بدل بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں اور شرک پر پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ شکم مادر یعنی ماں کی کوکھ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت، ایک ایسی میڈیکل سائنس کی بات کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے، جس حقیقت کا حکمہ اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں اور ہر مالک مزاج کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ نہ آپس میں ان مالکوں کا اتفاق ہے نہ محبت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کو تو دوسرا بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اس کے برعکس موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔